امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک گھوڑے نے کس طرح امام حسین علیہ السلام سے وفا نبھائی، یہ گھوڑا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ حسین علیہ السلام سے پہلے یہ گھوڑا کس کے پاس تھا اور میدان کربلا میں اس نے امام حسین علیہ السلام کا کس طرح ساتھ دیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہاں گیا، اور اس ذوالجناح گھوڑے نے یزیدی گھوڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا ساتھی تھا جس کا نام ذوالجناح تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجع، ذوالجناح، عقاب اور محمود تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کہیں معین کے مطابق مرتجع ذوالجناح تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسمات اور مختلف خصوصیات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر چمکدار اوبار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے پر بھی تھے جن کی وجہ سے وہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور استقبال کی طرف پہنچے تو دیکھا تو ذوالجناح کے قریب مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ذوالجناح بار بار اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو پھر پیار کرتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے قریب آئے اور کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تو کہا، ہاں نانا جان، یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبھی تم اس سے پیار کرتے ہو ہم نے یہ گھوڑا آج سے تمہیں دے دیا، یہ آج سے تمہارے نام ہو گیا۔ اس دن کے بعد حسین علیہ السلام نے جب بھی ذوالجناح کی سواری کرنا چاہی تو ذوالجناح آپ کے قریب آتے ہی فوراً بیٹھ جاتا۔ جب چاروں پیروں سے بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہوتے تھے اور وہ بہت آہستہ آہستہ اٹھتا، کہیں امام حسین علیہ السلام ڈگمگا نہ جائیں۔ آہستہ آہستہ چلتا، اور جب امام حسین علیہ السلام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کے انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم ان کی وجہ سے خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے مبارک خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر اپنا پاؤں پٹکا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ تمام یزیدی فوجیں یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر سعد کی نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میری طرف لے کر آؤ۔ عمر سعد کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب
قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا اور اس کی زوردار ٹانگیں لگنے سے کہیں یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو میں نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا کہ اسے چھوڑ دو۔ اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے رنگنے لگا اور ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آنکھوں کے تارے شیر خدا حضرت علی کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا کہ جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور نمگین ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخیاں پھیل گئی۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے اور ان کو ذرا برابر شرم بھی نہیں آئی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اس نیزے پر لٹکا کر کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہو کہ جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناحق خون بہایا، آمین ثم آمین۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے یہ اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی خدمت پر معمول تھا اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام پر اور تمام شہید کربلا پر۔ کمنٹ میں ایک بار سلام یا حسین ضرور لکھ کے جائیں اور ہمارے چینل یونیک سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں۔ اللہ حافظ۔